رمضان 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 رمضان۔ جیسے رمضان المبارک میں کرنے والے نیکی اور احسان کے کام ہیں، اسی طرح سے رمضان کے کچھ کام ایسے ہیں جن سے خصوصی طور پر اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں جن کاموں سے خصوصی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اس نے روزے میں کھانے پینے اور خواہشات سے روک کر انسان کو یہ شعور دلایا ہے کہ دیکھو اگر میں تمہیں روکوں تو تم اپنی ضروریات سے رک سکتے ہو، ایسے ہی تمہیں میرے حکم سے برائیوں سے رکنا ہے۔ روزہ انسان کو تقوی سکھاتا، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ یراک مولاک حیث نہاک، یہ کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے روکا ہے۔ بہت پیاری بات ہے تقوی کے بارے میں۔ روزے میں انسان کے لیے ہر طرح کی برائیوں سے رکنا آسان ہوتا ہے، اس لیے ان برائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بخاری کی روایت ہے 1903 نمبر پر۔ دوسری اہم بات ہے دل لگی کی باتیں، شور و غل یا لڑائی جھگڑا کرنا اور گالیاں دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ دل لگی کی باتیں کرے اور نہ شور و غل کرے۔ اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ بخاری کی روایت ہے 1904، مسلم کی روایت ہے 2703 نمبر پہ۔ یہاں سے دو باتیں ہمیں پتہ چلیں، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں انسان جیسے کھانے پینے سے رکتا ہے، اصل مطلوب ہے جھوٹ سے اور برائی سے رکنا۔ تو جھوٹ ہم نے دیکھا کہ اللہ کو پھر ایسے روزے کی ضرورت نہیں جس میں جھوٹ بولا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ دل لگی کی باتیں، شور و غل، لڑائی جھگڑا کرنا اور گالیاں دینا، یہ ایسے افعال ہیں جن سے خاص طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ سے کوئی لڑے تو آپ کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، یعنی بتا دو کہ میرا کوئی کام نہیں لڑائی جھگڑے سے۔ تیسرا اہم کام جس سے رکنا ہے، مظلوم کی آہ سے بچنا۔ مسلمان کو کسی مسلمان سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلم کی روایت ہے 162۔ ایک مسلمان کو کسی انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی بددعا فوراً عرش پر پہنچتی ہے۔ بخاری کی 2448 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یوں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا اہم کام ہے بغض رکھنا، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ دل کی بستی تو الہ العالمین کی بستی ہے، اس کو رب تعالی نے پیدا کیا، پاک کیا، اسے پاک رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس وقت دل ناپاک ہوتا ہے تو پورا انسان ناپاکی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ دل کی ناپاکی کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں اور انسان اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دلوں کو پاک رکھنے کے لیے، تعلقات بچانے کے لیے، قطع رحمی سے بچنے کے لیے بغض سے بچیں۔ مسلم کی روایت ہے 6544 نمبر پر۔ بغض کی وجہ سے قطع تعلقی ہوتی ہے اور ترک تعلق بڑا جرم ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے 1519 نمبر پر اور مسلم کی روایت ہے 6520 نمبر پر۔ تو بغض رکھنا کیسے ممکن ہوتا ہے؟ جو شخص کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے وہ بغض ضرور رکھتا ہے۔ بدگمانی کرنے والا بچ نہیں پاتا، اس کی بستی اجڑ جاتی ہے، اس کی بستی پر ان ظالم برائیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں نیکی جگہ نہیں پکڑتی۔ اس لیے ان کاموں سے خصوصی اجتناب کرنا۔ اسی طرح حق تلفیاں کرنا، حق تلفی سے مراد کسی کا حق مارنا یا حق غصب کرنا ہے۔ مثلا جب کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، جب کوئی رشوت دے کر کسی کا حق مار لے
جب کوئی کاروبار میں جھوٹ اور دھوکے سے کام لے، جب کوئی ملاوٹ کرے، جب کوئی ذخیرہ اندوزی کرے، جب کوئی کسی بڑے کی عزت نہ کرے، جب کوئی کسی چھوٹے سے محبت نہ کرے، جب کوئی کسی پر الزام تراشی کرے، یہ سب اللہ کی نافرمانی کے کام اور حقوق العباد کو غصب کرنے کے بھی. اس لیے انسان کو چاہیے خاص طور پر رمضان میں حقداروں کا جو حق چھینا ہے واپس کر دے، جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان سے معافی مانگ لے. چھٹا کام ہے جس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ، وہ مومن کے کرنے کے کام نہیں ہے. ان گناہوں کے برے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں، انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، انسان دنیا اور آخرت کا خسارہ مول لے لیتا ہے. ان سے ہمیشہ ہی اجتناب کرنا چاہیے، مگر خاص طور پر رمضان میں ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. یہ گناہ زبان سے متعلق ہوں یا دل سے، ان کا تعلق آنکھوں سے ہو یا کانوں سے، معاملہ ہاتھوں کا ہو یا پاؤں کا، ہر جگہ احتیاط ضروری ہے. یہی روزے کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. مرحبا یا رمضان